اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آلہ. کیونکہ آج سے اگلی اتوار تک جتنے دن گزر جائیں گے اسی میں ولادت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام گزر چکی ہوگی. اس بنا پر اس پروگرام کو پہلے ہی سے کرنے کا ارادہ ہوا. تو سب سے پہلے تو ولادت باسعادت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگی مبارکباد قبول فرمائیں. اور دیکھیے جو 15 شعبان امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت، اس میں ہم جشن اور خوشی کیوں مناتے ہیں؟ دیکھیے رمضان مکمل ہوتا ہے تو عید الفطر کا جشن اور خوشی منائی جاتی ہے. حج مکمل ہوتا ہے تو عید قربان کی خوشی منائی جاتی ہے. جب دین مکمل ہوتا ہے تو عید غدیر کی خوشی منائی جاتی ہے. اب جس شخصیت کے آنے پر غدیر مکمل ہوگی اس دن کو 15 شعبان کا جشن منایا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد. اب دیکھیے خوشی اگر اس وجہ سے منا رہے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لے آئیں گے تو ہماری ساری حاجات کو پورا کر دیں گے، وہ جب تشریف لے آئیں گے تو ہماری ساری دعائیں مقبول ہو جائیں گی، سارے دنیاوی کام ہو جائیں گے، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن در محضر آیت اللہ بہجت، اس میں آقا بہجت کے جو فرمودات ہیں اس متعلق، وہ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کو ایسے افراد پسند ہیں جو خدا کی راہ میں ان کے ظہور کے منتظر ہوں، نہ کہ اپنی حاجات کو قبول کروانے کے لیے. اللہ کی راہ میں کہ وہ آئیں گے تو ایک الہی حکومت کا قیام کریں گے اور دین الہی کا نفاذ کریں گے، اسلام کا اس دنیا کے اندر بول بالا ہوگا. اس نیت کے ساتھ اگر کوئی امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے، امام زمانہ کو ایسے افراد پسند ہیں کہ جو کہ خدا کی راہ میں ان کے ظہور کے منتظر ہوں، نہ کہ حاجات کو قبول کروانے کے لیے. اچھا، لوگوں کی نیتیں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی سب اپنی حاجات کے لیے امام زمانہ کو چاہتے ہیں. ہر شخص اپنے اپنے مسائل کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے. جن کی شادیاں نہیں ہوئیں وہ شادیوں کے انتظار میں ہیں، جو شادی شدہ ہیں وہ طلاقیں لینے کی فکر میں ہیں، جو بچے ہیں وہ بڑے ہونے کی آرزو میں ہیں، اور جو بڑے ہو گئے ہیں اور بوڑھے ہو گئے ہیں وہ بچپن میں لوٹنے کی فکر میں ہیں. جو بے روزگار ہیں وہ روزگار کے سلسلے میں فکر مند ہیں. غریب جو ہیں وہ امیر بننے کے آرزو مند ہیں. امیر جو ہیں وہ فرصت اور آرام ملنے کی تمنا میں ہیں. عام شخص جو ہیں وہ مشہور ہونا چاہتے ہیں. مشہور لوگ لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہیں. بہویں ساسوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں، ساسیں بہوؤں کے ساتھ مصروف ہیں. ہر شخص اپنے مسائل کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے. کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کرے، اپنے زمانے کے حجت خدا کے متعلق کچھ سوچے، اس کے کچھ الہی مشن کا خیال کرے، اس کا ساتھی بننے کی فکر کرے. وہ ہر وقت امام زمانہ علیہ السلام ہماری فکر میں غرق ہیں اور کبھی ہم سے غافل نہیں ہوتے. ہم مستقل غافل ہیں. لیکن یہ بھی سب افراد کی حالت ایسی نہیں. کتنے ہی افراد ایسے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہونے چاہیے. ایسے افراد اب بھی موجود ہیں
جو روزانہ امام زمانہ علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں اور ان سے جواب سلام پاتے ہیں. آج بھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد روزانہ کی عادت بنائیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو روزانہ سلام کرنا، کیونکہ جواب سلام ضرور آتا ہے، خواہ آپ کو سنائی دے یا سنائی نہ دے. باقاعدہ جو کتاب زمزم عرفان کے نام سے آقا رے شاہری نے لکھی اور آیت اللہ بہجت کے تمام حالات اس کے اندر جمع کیے ہیں، اس میں آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ ایک تاجر تھے جو مشہد میں قیام پذیر تھے، اور وہ جو تھے آیت اللہ حسین قمی کے بڑے قریب تھے. اچھا، جس جگہ وہ رہائش پذیر تھے مشہد میں، وہاں ان کے کمرے کی کھڑکی سے روضہ امام رضا علیہ السلام نظر آتا تھا. اللہم صلی علی محمد. ایک دن ایک مومن ان سے ملاقات کے لیے آقا بہجت فرماتے ہیں، تو انہوں نے ان کے سامنے انتہائی محبت اور جذبات کے ساتھ کمرے کی کھڑکی سے روضے کی طرف نگاہ ڈالتے ہوئے امام رضا علیہ السلام کو سلام کیا. السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا. وہ مومن حیران رہ گیا کہ اسی وقت ایک جواب سلام سنا گیا. حیرت سے وہ مومن مخاطب ہوا کہ ارے آپ نے سنا، میں نے ابھی ابھی سلام کا جواب سنا ہے. اس تاجر نے کہا میں ہمیشہ سلام کا جواب سنتا ہوں، یہ بزرگ شخصیات ہمیشہ سلام کا جواب دیتی ہیں، البتہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اس کو سننے کی استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے اور وہ سن لیتے ہیں، اور بعض افراد سن نہیں پاتے. بالکل ایسے ہی ہمارے امام زمانہ علیہ السلام ہیں، ان کو روز یاد کریں، ان کو روز سلام کریں. انشاءاللہ جب ان کی طرف سے جواب سلام آئے گا، یعنی جواباً سلامتی آپ کے لیے آئے گی، تو زندگی کے سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا، اب دیکھیے، ہر وقت کوشش کریں کہ ایسے طریقہ کار کے اوپر عمل کریں جس سے ہمیشہ امام زمانہ علیہ السلام یاد رہے. اچھا، اب یاد رکھنے کے بہت سے طریقے لوگوں نے خود سے بنائے ہوئے ہیں، آپ بھی کوئی بھی طریقہ ایجاد کر سکتی ہیں، کہ بس کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے آپ کو ہمیشہ ان کی یاد باقی رہے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی شخص کے گھر گیا ان کی شادی کے بعد، تو دیکھا کہ ایک کمرے میں ایک بہت بڑا سا فریم انہوں نے لگایا ہوا ہے جو کہ بالکل خالی ہے اور اس میں کوئی تصویر نہیں. کوئی آج تک ایسا گھر نہیں ہوتا کہ جس کے اندر مثلا خالی فریم لگا ہوا ہو. پوچھا یہ کیا خالی تصویر، یعنی خالی فریم، اس میں کوئی تصویر نہیں؟ کہا ہاں، میں اس میں امام زمانہ علیہ السلام کی تصویر لگانا چاہتا ہوں. اللہم صلی علی محمد. ان سے کہا کہ بھائی جب وہ آئیں گے تب ان کی تصویر لگاؤ گے نا، ابھی تو ان کا ظہور نہیں ہوا، پھر تمہارا یہ عمل کیوں ہے؟ اس نے کہا یہ میں نے اس وجہ سے کیا ہے تاکہ ہمیشہ مجھے یاد رہے کہ میری زندگی میں کسی اہم چیز کی کمی ہے. جب بھی میں اس خالی فریم کو دیکھوں مجھے یاد آ جائے کہ میں کسی کا منتظر ہوں. اچھا، کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو اس یاد کو باقی رکھنے کے لیے اپنی انگوٹھیوں میں اللہم عجل لولیک الفرج کندہ کرواتے ہیں. کوئی بھی ایسا طریقہ، کوئی بھی ایسی چیز کہ ہر شخص جب بھی اس کو دیکھے فوراً اس کو اپنے زمانے کے امام کی یاد آ جائے. جب یہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ اپنی ذرا ذرا سی حرکت جب بھی تم کرو اس وقت کہو یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. اٹھتے بیٹھتے ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت امام زمانہ کی یاد آپ کی زبانوں کے اوپر رہے. صبح جب اٹھو، آقا بہجت فرماتے تھے صبح اٹھنے کے بعد ادب سے کھڑے ہو کر دن کا آغاز امام زمانہ علیہ السلام پر سلام کے ذریعے کیا کرو، پھر ان سے مدد مانگا کرو. آقا، امام، آقا میری مدد فرمائی. اور فرماتے تھے رات کو سونے سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھو اور اپنے زمانے کے امام کو سلام کیا کرو، اس کے بعد سویا کرو. اس طرح شب و روز اپنے اس محبوب حقیقی کی یاد میں بسر کیا کرو.
اگر تم نے ایسا کیا، بہت اہم جملہ آقا بہجت نے فرمایا، اگر تم نے ایسا کیا، جیسے کہ انہوں نے ابھی بتایا کہ صبح اٹھنے کے بعد ادب سے کھڑے ہو کر دن کا آغاز امام زمانہ پہ سلام سے کرو، ان سے مدد مانگو، رات کو سونے سے پہلے سینے پہ ہاتھ رکھ کے امام زمانہ کو سلام کر کے سو، اس طرح شب و روز اپنے اس محبوب حقیقی کی یاد میں بسر کرو۔ یاد رکھو اگر تم نے ایسا کیا تو جان لو کہ تمہاری زندگی میں شیطان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ جو ہر وقت اپنے زمانے کی امام کی اس طرح سے یاد میں کھویا رہے، ایسی برکتیں اور ایسی شیل اس کے اطراف میں آ جائے گی کہ شیطان کو اس کی زندگی میں قدم جمانے کا کہیں موقع نہیں مل سکے گا۔ یا صاحب الزمان، اچھا دیکھیں کہ امام کو صاحب الزمان یا صاحب الزمان کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں ہر شخص پر سن و سال کا تو اثر ہوتا ہے، کوئی شخص بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مزید بوڑھا ہوتا ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے بڑی عجیب بات اس میں بتائی، کہا کہ دیکھیے امام مہدی امام زمانہ ہے، یعنی پورے زمانے کے امام ہیں، فقط اہل زمانہ کے امام نہیں ہیں، وہ زمانے کے امام ہیں، اس لیے کہ جو شخص خود زمانے کا امام ہو اس کو یہ زمانہ کیسے بوڑھا کر سکتا ہے؟ اہل زمانہ کے امام نہیں ہیں، زمانے کے امام ہیں، تو جو خود زمانے کا امام ہو اس کے اوپر یہ سن و سال اثر نہیں کرتے، اس پر یہ ٹائم وغیرہ جو ہے وہ اپنا اثر انداز نہیں ہوتا ہے، اسی بنا پر ان کو صاحب الزما کہا جاتا ہے۔ افق حوضہ کے نام سے ایک ہفت روزہ میں نکلتا ہے، اس میں باقاعدہ آیت اللہ بہجت سے، اگرچہ آیت اللہ بہجت بہت واضح طور پر نہیں کہتے تھے کہ میری امام زمانہ سے براہ راست کوئی ملاقات ہوئی، اشاروں کرایوں میں البتہ کہتے تھے یہ بات، کہتے تھے میں نے 40 مرتبہ نیند میں یا نیند جیسے عالم میں، جسے تقریباً مکاشفہ کہتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی ہے اور ان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ 40 مرتبہ، اور فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ میں نے حضرت حجت کو ان کی اصل عمر میں دیکھا ہے، یعنی 1000 سال سے زائد عمر میں۔ باقاعدہ زمزم عرفان میں بھی یہ بات ہے کہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ جو حضرت حجت کا سچا عاشق ہوتا ہے، خواہ وہ بیداری میں ان کو نہ دیکھ سکے، ان کی زیارت نہ کر سکے، لیکن پوری زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ خواب میں ضرور ان کو دیکھ لیتا ہے۔ بس ان کا ایک سچا عاشق ہونا ضروری، اور دوسرا اس سے زیادہ اس کے اندر تڑپ بھی ہونا چاہیے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی۔ اگر کوئی تڑپ ہی نہیں ہے، کوئی شوق ہی نہیں ہے، کوئی ولولہ ہی نہیں ہے، دیکھنے میں کوئی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو پھر زیارت کا شرف نہیں ملے گا۔ جتنی تڑپ ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کے امکانات ہوں گے کہ اس کو امام زمانہ علیہ السلام یا تو براہ راست دیکھ سکے وہ، یا کم سے کم 1 مرتبہ خواب کی حالت میں تو ضرور اس کو زیارت ہو جائے گی۔ اور وہ یہ بھی فرماتے تھے 1 مرتبہ میں نے خواب میں اس طرح سے زیارت کی تھی اور حضرت حجت کو دیکھا تھا کہ ان کی عمر 1000 سال تھی، لمبا قد تھا اور دراز اور گھنی داڑھی تھی، اور دوسری مرتبہ میں نے ان کو ایک 30 سالہ جوان کی صورت میں دیکھا تھا، لیکن 30 سالہ جوان کی صورت میں دیکھنے کے باوجود احساس ہوتا تھا کہ ان کی عمر 1000 سال سے زائد ہے۔ تو کوئی بھی طریقہ کار امام زمانہ علیہ السلام کو سلام کرنے کا، جیسے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی تصویر لگائی ہوئی تھی، انگوٹھی پہ لکھ کے لگایا ہوا تھا، ہر وقت ایسی چیزیں، جب علماء کہتے ہیں کہ امام زمانہ کی یاد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی اولادوں کے نام امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر رکھیں، ان کے القابات کے اوپر رکھیں ان کے نام، اسی طرح سے اپنے اداروں کے نام ان کے نام پر رکھیں، اور خدا کا شکر ہے کہ آپ جس ادارے کے اندر اس وقت ہیں اور یہ بھی انہی کے نام نامی کے ساتھ مدرسۃ القائم کے نام سے امام زمانہ کا ہی ایک لقب ہے، اس لحاظ سے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اور یاد رکھنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں جب انٹرنیٹ پہ کوئی چیز سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کچھ ایرانی سائٹس کے اوپر خاص طور پہ یہ دیکھا ہے
کہ مثلا سائٹ اس وقت تک اوپن نہیں ہوگی جب تک کہ ایک خاص جگہ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس جگہ کو کلک کریں اور امام زمانہ علیہ السلام پر درود پڑھتے ہوئے کلک کریں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس کے بعد وہ سائٹ اوپن ہوتی, اس کے بعد وہ سائٹ کھلتی, اور کون ایسا ہوگا جو اس چیز کو پڑھے گا اور مومن ہوگا اور وہ درود اس وقت نہ پڑھے, تو اس کو کلک کرتے ہوئے درود پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ سائٹ کھل جاتی, پھر جہاں اسے چاہے وہ چلا جائے. تو اس طرح سے یاد دہانی کے لیے, ان کو یاد رکھنے کے لیے لوگوں نے مختلف طریقے بنائے ہوئے ہیں. اور کتنی افسوسناک بات ہے کہ ہم ان کو بھلا دیں, ان سے غافل ہو جائیں جن کے متعلق خود شیخ مفید کو جو خط لکھا تھا امام زمانہ علیہ السلام نے, تو اس میں یہ بات کہی تھی کہ ہم تمہاری مراعات کی نسبت بے توجہ نہیں, ہم تم سے غافل نہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ یہ بے توجہی جو ہے یہ ہماری طرف سے نہیں, یہ بے توجہی تمہاری طرف سے, ورنہ ہم کبھی تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوتے. اور اگر ایسا ہوتا کہ ہم تمہاری یاد سے غافل ہو جاتے تو تم پر بلائیں اپنا ہجوم کر لیتی, تم پر بلائیں نازل ہو جاتی. یہ ہماری اس توجہ کی وجہ سے کہ تم پر سے اس طرح سے بلائیں نازل نہیں ہوتی ہیں کہ جس طریقے سے, جیسے کہ اب میں نظر بھی آتا ہے کہ پوری دنیا جس قدر مخالفت پہ کمر بستہ ہے, جس قدر دشمنی پہ صاحبان ایمان کی کمر بستہ ہے, کب کا کچل کے رکھ دیے جاتے. امام زمانہ علیہ السلام کی خاص عنایت اور نظر کرم اور ایک حفاظت ہے جس کی بنا پر یہ کام اس طرح سے چل رہا ہے. تو اور اب دشمنوں کی زبان پر بھی آ رہا ہے. کتنے ایسے اسلامی ممالک کے ولی عہد ہیں جو باقاعدہ اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں, اور ایسے افراد سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اور یا ان کی مشن کے لیے کام کرنے کے اوپر یعنی ان کے مشن کے لیے کام کرتے ہیں. تو بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسلسل امام زمانہ کی طرف متوجہ رہیں. اچھا, جو جب کبھی ایسا موقع پیش آ جائے, ایک تو صرف ایک کہ جسمانی حفاظت آپ نے سنی, علمی طور پر بھی رہنمائی کے لیے ظاہر ہے کہ طالبات ہیں اور ہر شخص کو ایک دینی طالب علم کے طور پر تو ہونا ہی چاہیے. کبھی ایسی مشکلات میں علم کے لحاظ سے کوئی رہنمائی درکار ہو تو علماء کی بھی سیرت میں رہی ہے یہ بات کہ وہ بھی رہنمائی ان سے حاصل کرتے ہیں. تو باقاعدہ مجلہ نور علم کے نام سے جو اس کا چوتھا شمارہ ہے اس میں آقا ناصر باقری, یہ بھی ایک اسکالر ہیں, انہوں نے حوزہ علمیہ کے استاد ایک آیت اللہ شیخ محسن حرم پناہی, ان کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ ابتدا ہی سے علم دین کا بہت شوق تھا. جب عالم دین نہیں ہوئے تھے اور ابھی تعلیم حاصل کرنے جانا چاہتے تھے, اتنا شوق تھا, اپنے والد سے بار بار کہتے تھے کہ بابا جان مجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے جانے کی اجازت دے دیں. والد ان کے بہت مخالف تھے, کہتے تھے دیکھو اگر ایسا تم کرو گے دینی طالب علموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے, کوئی ان کے اخراجات نہیں اٹھاتا ہے, قسمہ پرسی کی زندگی ساری زندگی گزارنی پڑے گی, اتنا بے حال رہنا پڑے گا, کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا, اور مجھ سے بھی تم ایک پیسے کی توقع نہ رکھنا. اگر تم اس طور پر میری نافرمانی کرتے ہوئے اگر جاؤ گے تو میری طرف سے ایک پیسہ نہیں ملے گا. کہا کہ بابا مجھے منظور ہے آپ مجھے ایک پیسہ نہ دیں لیکن مجھے جانے کی اجازت دے دیں. بالآخر ان کے والد نے اجازت دے دی. یہ اصفہان آئے آیت اللہ شیخ محسن حرم پناہی, اور مدرسے میں اس زمانے میں داخلہ لے لیا. اتنی سردی ہوتی تھی, نہ کمرے میں کوئی ہیٹر تھا, حتیٰ کہ کوئی بستر اور وہ تک نہیں تھا کہ کوئی چادر سی زمین کے اوپر بچھائی جا سکے. اسی ٹھنڈے فرش کے اوپر لیٹ کر ہی اپنی راتیں بسر کرتے تھے اور تعلیم دین حاصل کرتے تھے. انتہائی سختی میں اس زمانے میں گزارا کیا جاتا تھا مدارس کے اندر. اور آج تو ہم 10 اے سی بھی لگے ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. تو والد, ایک دن کیا ہوا, والد نے ایسی سرپرائز وزٹ کیا ان کے مدرسے کہ دیکھو ذرا میرے بیٹے کی حالت ہے, پیسہ تو میں بھیجتا نہیں ہوں اس کو, کوئی کیسے گزارا کر رہا ہے. تو دیکھا کہ واقعتاً زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, نہ کوئی چادر ہے نہ کچھ ہے, اسی کے اوپر ٹھنڈی زمین کے اوپر بیٹھ کے پڑھتے ہیں. کہا بیٹا میں کہتا نہیں تھا تم کو کہ دیکھو علم دین حاصل کرنا, دینی طالب علم نہ بننا کبھی بھی, ورنہ یہ بھوک افلاس اور محرومیت کی تمہارے دامن گیر رہے گی اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, کوئی تمہاری مدد نہ کرے گا.
والد ڈانٹ ڈپٹ کے چلے گئے، یہ سخت متاثر ہوئے اور بے ساختہ رو کر اپنے زمانے کے امام کو پکارا، کہا کہ مولا امام زمانہ علیہ السلام میری مدد فرمائیے تاکہ یہ نہ کہا جا سکے کہ تمہارا کوئی مولا نہیں، ان دینی طالب علموں کا کوئی مولا نہیں۔ کہہ رہے ہیں ابھی چند، خود آیت اللہ شیخ محسن حرم پناہی کہتے ہیں چند منٹ نہیں گزرے تھے کہ دروازے کے اوپر دستک ہوئی، یہ دروازے پر گئے تو دیکھا کہ نورانی شخصیت دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اس کے ہاتھ میں کچھ رقم ہے اور ان کے ہاتھ میں رقم دیتے ہوئے اس شخصیت نے ایک بات کہی کہ یہ لو تاکہ یہ نہ کہا جا سکے کہ تمہارا کوئی مولا نہیں، اور اس کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو ہر لحاظ سے مدد، طالب علموں کے لحاظ سے مدد، علمی لحاظ سے بھی مدد کی، اب بہت ساری مثالیں سنیں گے، بس انسان کو تڑپ ہونی چاہیے، ان کی یاد ہونی چاہیے، کس طرح سے تڑپ کر اپنے زمانے کے امام کو پکارا، اور اس کے بعد آیت اللہ شیخ محسن حرم پناہی نے اس کا نتیجہ دیکھا کہ امام کیسے۔ تو یہ جو افراد ہیں اتنا یاد کریں اپنے زمانے کے امام کو، جو کہ تقاضا ہے، جس اعتبار سے غفلت ہے۔ یقین کیجئے کہ لوگ صرف ایک زبانی کلامی کے طور پر، کیونکہ زیارات کے اندر رائج ہو گئے تو اس وجہ سے کچھ موقعوں پر ان کا نام لے لیتے ہیں، یا جشن وشن کے کچھ پروگراموں میں ان کا نام آ جاتا ہے، ورنہ اصلاً ان کی یاد سے دل خالی ہو چکے۔ آیت اللہ شیخ ابراہیم صاحب الزمانی تبریزی ان کا نام تھا۔ یہ کئی برس تک سامرہ میں خود مقام امام زمانہ علیہ السلام جو ہے یہ وہاں پر رہائش پذیر تھے۔ اس قدر امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرتے تھے، اس قدر یاد کرتے تھے، ہر آن ہر گھڑی ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے باتیں کرتے ہوئے لوگوں سے درمیان میں، کہ ان کا نام ہی پڑ گیا تھا صاحب الزمانی، لقب اسی نام سے یاد کیے جاتے تھے۔ آیت اللہ شیخ ابراہیم نام تھا ان کا، لیکن صاحب الزمانی کے نام سے یاد کیے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے ایک یاد امام زمانہ علیہ السلام کی دیوانہ وار لوگوں کے اندر ہو، تاکہ دیگر لوگ بھی متوجہ ہوں۔ جتنا امام کا نام لیا جائے گا اتنا غافل افراد ان کی طرف متوجہ ہوں گے، ورنہ آپ نام نہیں لیں گے، ان کا تذکرہ نہیں کریں گے، لوگ بھی اپنے زمانے زندگیاں گزر رہی ہیں، عیش و عشرت، مال دولت لوگوں کے پاس زیادہ آ گیا ہے، وسائل پورے ہو گئے ہیں، اتنی زیادہ مشکلات زندگیوں کے اندر بظاہر نظر نہیں آ رہی ہیں، تو امام زمانہ کی ایک لحاظ سے لگتا ایسا ہے کہ ضرورت نہیں ہے کوئی، ان کے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے معاذ اللہ۔ تو البتہ ایک جو بات اب بتانے جا رہا ہوں اس کا میرے پاس کوئی معتبر حوالہ تو نہیں، لیکن بہت سی جگہوں کے اوپر ایسے ہی لکھا ہوا دیکھا ہے کہ آیت اللہ بہجت کے زیر مطالعہ قرآن ہوا کرتا تھا، جس کے حاشیے کے اوپر یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک چیز لکھی تھی کہ ایک عمل ہے کہ جو کہ فجر کاذب اور فجر صادق، یعنی سمجھیں کہ وہ 5-7 منٹ کا نماز فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، جو اس وقت کے دوران، یعنی سمجھیں نماز فجر سے 5-7 منٹ پہلے ایک خاص طریقہ کار سے اس عمل کو کرے جو بھی بتانے والا ہوں، تو اس کی ہر خواہش پوری ہوگی، خواہ اس میں سے ایک خواہش اور ایک حاجت امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہی کی کیوں نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آیت اللہ بہجت نے اپنے ہاتھ سے قرآن کے حاشیے پہ وہ عمل لکھا ہوا تھا یاد دہانی کے لیے، اور وہ یہ تھا کہ 14 مرتبہ درود پڑھا جائے، اس کے بعد 40 مرتبہ یا صاحب الزمان ادرکنی یہ کہا جائے، اور پھر 14 مرتبہ درود پڑھا جائے، یعنی 14 مرتبہ اول و آخر درود اور 40 مرتبہ درمیان میں یا صاحب الزمان ادرکنی۔ اس کی ہر خواہش پوری ہوگی، جن میں سے ایک خواہش اگر وہ یہ بھی کرے کہ میری امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، تو یہ خواہش بھی اس کی پوری ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کے اول وقت سے 5-7 منٹ پہلے کا جو ٹائم، یعنی صبح کاذب سے لے کر صبح صادق کے درمیانی ٹائم میں اگر اس عمل کو کرے تو، اور یہ بھی علماء ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے عمل کو صالح کر لے،
تو امام زمانہ خود اس کو ڈھونڈ نکالیں گے. اپنا تم عمل تو صالح کر لو, اپنا عمل تو نیک کر لو, ان کے احکام کے مطابق زندگی تو گزارو, تمہیں امام زمانہ کو تلاش کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. امام زمانہ علیہ السلام تم کو خود ڈھونڈ کر تمہارے پاس پہنچ جائیں گے. گناہوں سے بھرپور زندگی میں ان کی چہرہ انور کی سعادت کی توفیق وہ ممکن ہے کہ ہاتھ سے نکل جائے. آیت اللہ بہجت نے جو 700 نقطے کی ان کی جو کتاب آئی ہے در محضر آیت اللہ بہجت اور کئی والیوم کے اندر, اس کے دوسرا جو والیوم ہے اس میں یہ سوال ان سے پوچھا گیا کہ اتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی بہت مشتاق بھی ہے اور وہ ظہور کی منتظر بھی ہے, پھر بھی امام کیوں نہیں ظہور کر رہے ہیں؟ بھئی یہ مشتاق بھی ہیں, یہ چاہتے بھی کہ آپ ظہور کر لیں, اتنی بڑی تعداد ہے تو پھر کیوں ظہور نہیں ہوتا ہے؟ تو آیت اللہ بہجت نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ 40 کروڑ افراد بھی ان کے نام لیوا ہوں لیکن تب بھی امام ظہور نہ کریں, کیونکہ اگر وہ آ بھی گئے, دیکھیے یہ جملہ ہے جو کہ لوگوں کے اصلاح کے لیے انہوں نے کہا ہے, اگر وہ آ بھی گئے تو ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو ان کے پاک اور طاہر اجداد کے ساتھ کیا گیا. خدا سے دعا کرو کہ تمہارا شمار امام زمانہ علیہ السلام کو تیر مارنے والوں میں نہ ہو. یعنی لوگوں کو واقعتاً دیکھا جائے تو یہ ایسے افراد یعنی جو ہماری فسق و فجور کے اندر جو زندگیاں گزر رہی ہیں, جو گناہوں کے اندر مبتلا زندگیاں گزر رہی ہیں ہماری, اتنی زیادہ مخالفت پہ قدم قدم پہ ہم کمر بستہ ہیں, ائمہ کے اقوال اور ان کے فرمودات کو روند رہے ہیں اپنے یعنی طرز عمل سے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے افراد اس وقت بھی انکار کر دیں گے اور مخالفت پہ کمر بستہ ہو جائیں گے. مثلا کتنے افراد ایسے ہیں جو خمس نہیں نکالتے ہیں, اس وقت امام نے اگر آ کر کہا کہ خمس لاؤ اور نکال کر دو, جس طرح آج مراجع کی مخالفت ہوتی ہے اس وقت اس طرح سے امام زمانہ کی بھی مخالفت ہوگی. یہی وجہ ہے کہ آغا ابو الفضل زاہد, یہ بہت ہی پر اثر ان کا بیان ہوتا تھا اور رفع میں شامل ہے. لوگوں سے کہتے تھے کہ ارے لوگ تمہیں علماء یہ کہتے ہیں کہ تم ان کے ظہور کی دعا کرو, ظہور کی دعا کرو, میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان کے ظہور کی دعا نہ کرنا. یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے معاذاللہ روک نہیں تھے, ایک طریقہ تھا ان کا. کہتے تھے کیا بغیر تیاری کے بلا کر انہیں شہید کروانا چاہتے ہو یا تم خود ان کی تلوار سے قتل ہونا چاہتے ہو؟ یعنی یہ فسق و فجور اور یہ حرام والی زندگیوں کے اندر تو اس کے اندر تو امام زمانہ بھی آئیں گے تو تم پر سزا جاری کریں گے. اپنے آپ کو تیار تو کر لو, اپنے آپ کو کچھ بنا تو لو تاکہ تم ان کی حفاظت بھی کر سکو. اتنی بڑی تعداد صالح افراد کی تیار کرو, پھر ان کو بلاؤ. تو جو ہر وقت بلا رہے ہو اور تیاری تمہاری ہے نہیں, تو یا تو تم ان کو نقصان پہنچا دو گے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچا لو گے. تو لہٰذا پہلے مکمل تیاری کرو اور اس کے بعد پھر کہنا کہ الاجل کہ امام تشریف لائیے. صرف قصیدے وغیرہ پڑھنے سے اس چیز کا پیٹ نہیں بھرے گا کہ آپ نے وہ ریکوائرمنٹ پوری کر لی ہے, اس کے لیے عمل کو بہتر بنانا پڑے گا. تو آیت اللہ بہجت سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ کیا کوئی گناہگار شخص امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کر سکتا ہے؟ چلے ہم بڑے گناہگار ہیں, بڑے فاسق و فاجر ہیں, لیکن پھر بھی دل میں ایک تڑپ, ایک محبت یا ایک زیارت کا شوق تو پایا جاتا ہے نا. تو آیت اللہ بہجت نے پھر دیکھیے وہی متوجہ کیا, کہا کہ زیارت کا کیا ہے؟ اپنے زمانے کے امام کو تو شمر بھی دیکھ رہا تھا, شمر نہیں دیکھ رہا تھا, وہ زیارت نہیں کر رہا تھا امام کی. تو دیکھ کر تمہیں کیا کرنا ہے جب تک کہ امام زمانہ تم سے راضی نہ ہو جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے ارشادات, ان کی شریعت اور ان کے بتائے ہوئے احکامات کو تم مسلسل نظر انداز کرو اور اس کی مسلسل مخالفت کرو, اور جب وہ آ جائیں اور ظہور کر لیں تو اچانک سے تم ایک بٹن جس طریقے سے دب جائے تو تم تابعدار بن جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہوگا. جو آج ان کی تابعداری کر رہا ہے وہ ان کے ظہور کے بعد بھی ان کا تابعدار ہوگا, اور جو آج ان کی نافرمانی پہ کمر بستہ ہے وہ ان کے ظہور کے بعد بھی ان کی نافرمانی پہ کمر بستہ ہوگا. اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ ذمہ داریوں کے اعتبار سے ظہور اور غیبت میں کوئی فرق نہیں. یہ تو نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے امام عمل اس وقت صحیح اپنا کر لیں گے جب امام زمانہ ظہور کریں گے. نہیں, غیبت اور ظہور, بلکہ غیبت کے اندر جتنا پابندی کے ساتھ اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی
اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے کہ غیبت کے اندر اپنے عمل کو صحیح کرنا. تو ظہور اور غیبت میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں. اور لوگ کہتے ہیں بھائی ان کی زیارت ہوگی ان کی، تو اس زمانے میں بھی جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور کر لیں گے تو کون سا پوری دنیا میں 5-6 ارب افراد تو کم سے کم ہوں گے. کون 5-6 افراد روزانہ کے بنیاد پر ان کی خدمتوں میں ہر وقت رہیں گے. جس زمانے میں ائمہ معصومین موجود تھے اور دیگر ائمہ زمین کے اوپر، کتنے دیگر شہروں میں مومنین ایسے ہوتے جو ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی امام کو نہیں دیکھ پائے تھے. دوسرے ملکوں میں رہنے والے مومنین ایک دفعہ بھی امام کو نہیں دیکھ پائے تھے. امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرما بھی لیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ٹی وی اور دیگر ذرائع سے ان کی زیارت ملے، ہر وقت ان کی خدمت میں پہنچنا بھی ہر ایک کے لیے ممکن نہ ہو. تو اس زمانے میں بھی عمل ویسے ہی کرنا ہے، اپنا آپ کو اپنے عمل کو نیک بنانا ہے جس طریقے سے امام زمانہ چاہے آنکھوں کے سامنے ہوں یا آنکھوں سے غائب ہوں. جس وقت وہ ظہور بھی کر لیں گے تب بھی ہر وقت آنکھوں کے سامنے کہاں آپ کے رہیں گے، نہ آپ سے ملاقاتیں ان کی ہوں گی. تو اس لحاظ سے اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ اپنے عمل کو انسان بہتر بنائے اور اس بات کا انتظار فقط نہ کرتا رہے کہ امام زمانہ جب آئیں گے اور ظہور کریں گے تو پھر دیکھا جائے گا اور پھر ہم اپنے عمل کو اچھا بنا لیں گے. نہیں، ایسا نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سے تعلق اور ارتباط کا طریقہ اصلاً امام زمانہ علیہ السلام کی اطاعت ہے. جتنی ان کی اطاعت بڑھے گی اتنا ہی کہا جائے گا کہ آپ کا اللہ سے تعلق جو ہے وہ بڑھے گا. اب اپنے زمانے کے امام کو آخر کیسے راضی کریں، طریقہ کار کیا ہے؟ تو در محضر آیت اللہ بہجت، اس کے اندر آیت اللہ بہجت ایک بڑی عجیب بات کہتے تھے کہ دین کے واجبات پر عمل کرتے جاؤ، نیند کے وقت تمہیں یہ سمجھ آ جائے گا کہ امام تمہارے کس کام سے راضی ہیں اور کس کام سے راضی نہیں. ایک دفعہ تم مکمل طور پر اپنی زندگی کو واجبات کے سانچے میں ڈھال لو، یعنی سارے واجبات اپنے پورے کرتے چلے جاؤ، تمہیں خود ہی نیند کے وقت پتہ چل جائے گا. اس کی وضاحت نہیں کی انہوں نے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے مراد یہ ہو کہ انسان ایک اسلام بھی تقاضا کرتا ہے کہ سونے سے پہلے روز اپنا محاسبہ کرے، میں نے کیا آج بہتر کام کیے، کون سے میں نے برے کام کیے، تاکہ اگلے دن اس میں بہتری لائی جا سکے، اپنے گناہوں کی توبہ کی جا سکے، غلطیوں کو دہرایا نہ جا سکے. ممکن ہے کہ محاسبے کی طرف اشارہ ہو، لیکن بہرحال کہا کہ واجبات پر عمل کرتے جاؤ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ نیند کے وقت تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ امام زمانہ علیہ السلام تمہارے کس کام سے راضی ہیں اور کس کام سے راضی نہیں. آیت اللہ سید محمد صادق روحانی موجودہ حیات مراجع میں سے ایک ہیں قم میں. ان سے بھی ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو راضی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے ہم راضی کریں؟ تو انہوں نے اپنے استفتاء کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور یہ میں نے سارے مراجع کے نکال کے دیکھے تو یقین کیجئے کہ غیبت میں ذمہ داریوں کے اعتبار سے جہاں بھی بات کی ہے سارے مراجع نے تقریباً الفاظ آگے پیچھے ہیں لیکن بات ایک ہی کہ اپنے تمام واجبات پر عمل کرتے چلے جاؤ، تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرو جس کے اندر مالی، علمی، روحانی وغیرہ جس طرح کی بھی کمک ان کو درکار ہو، اور اپنے اعمال مستحبہ جو ہیں مستحب اعمال ان کی انجام دہی کرو. ان چاروں کاموں کو کرنا شروع کرو، امام زمانہ علیہ السلام تم سے راضی اور خوشنود ہو جائیں گے. اللہم صلی علی محمد. اور یہی آیت اللہ صادق روحانی، ان سے ایک دفعہ یہی پوچھا گیا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہونے کی راہ کیا ہے، کون سے ایسے اعمال انجام دیں کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام سے قریب ہوتے چلے جائیں. ان میں کچھ اعمال کا تذکرہ انہوں نے کیا. کہا کہ ایک تو روزانہ امام زمانہ علیہ السلام کی کوئی سی بھی زیارت پڑھیں. امام زمانہ کی بہت ساری زیارات ہیں، وہ آپ مفاتی کے اندر نکال کر بھی دیکھ سکتی ہیں. آپ نکالیں کسی بھی طرح سے کوئی سی بھی زیارت، بہت ساری زیارات ہیں. روز امام زمانہ علیہ السلام کی کوئی نہ کوئی زیارت، چاہے وہ مختصر ترین زیارت ہی کیوں نہ ہو. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان اتنا بھی کہہ دیں تو یہ بھی مختصر ترین زیارت ہو جائے گی. ایک تو یہ روزانہ پڑھیں، اس سے آپ امام زمانہ علیہ السلام کے قریب سے قریب تر ہوتی چلی جائیں گی. اور دوسرا یہ کہ قنوت میں دعائے فرج پڑھیں. اچھا، دعائے فرج کے نام سے دو دعائیں ہیں عام طور پر نظر آتی ہیں. ایک تو الہی عظم البلاء والی دعا ہے، اس کو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، اور ایک جو دعائے سلامتی ہے امام زمانہ علیہ السلام ہے، اللہم کن لولیک الحجت والی. تو کوئی سی بھی ان میں سے دعا جو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا شمار ہو.
یا تو یہ والی دعا جو کہ سب کو یاد ہی ہے، اس کو قنوت کے اندر روزانہ پڑھنا. جو روزانہ قنوت میں اس کو کم سے کم روزانہ کیا تو کوشش کریں ہر نماز کے قنوت میں یہ پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد کوئی سی بھی اور قنوت کی دعا پڑھیں. یہ بہت زیادہ اس کی آج کل کے زمانے میں کافی تاکید ہے. ورنہ مختصر ترین جو اللہم کن لولیک اللہم عجل لولیک الفرج، یہ والی جو مختصر ترین ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال کسی بھی طریقے سے نمازوں کے قنوت میں. اور آیت اللہ علی آقا قاضی تو ایک جملہ اور فرماتے تھے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے اگر کوئی ارتباط اپنا برقرار کرنا چاہتا ہے تو وہ نماز شب میں جو نماز وتر ہوتی ہے اس کے قنوت میں دعائے فرج پڑھے، بلکہ ہر روزانہ پڑھے، بلکہ اپنی ہر دعا میں دعائے فرج کو شامل کر لے. یعنی آپ کو عمومی دعائیں بھی اپنی کرنی ہو، مثلا کوئی سی بھی گھریلو ٹائپ کی کوئی دعا، اور شادی کی دعا، اور اولاد کی دعا، اور بیماری سے دور ہونے کی دعا، کوئی سی بھی دعا کریں اس سے پہلے دعائے فرج ڈال دیں اس میں. اس دعائے فرج کی برکت سے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ تو پروردگار کو قبول کرنی، اس میں تو تمام موانعات مفقود ہو جاتے ہیں. علماء کہتے ہیں جس وقت امام زمانہ کے لیے آپ دعا کرتی ہیں نا تو تمام رکاوٹیں جو دعا کی قبولیت میں بنتی ہیں، مانع ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں امام کے لیے دعا کرنے کے نتیجے. اور خدا کی ذات اس بات سے بہت زیادہ کہیں زیادہ کریم ہے کہ وہ امام زمانہ کے لیے کی گئی دعا کو تو قبول کر لے، اور جو اس کے ساتھ لگی ہوئی دعا ہے اس کو رد کر دے. بہت مشکل ہے، پروردگار کی صفت کریمیت جو ہے اس سے بہت بعید ہے یہ بات. تو یہ والی دعا ہر دعا کے ساتھ اس کو لگا لیں. تو فرماتے ہیں کہ اس طرح سے آپ امام زمانہ علیہ السلام کے بہت قریب ہوتے چلے جائیں گے. اور آیت اللہ صادق روحانی ایک بات اور فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال اور اپنی عبادات کو مستقل طور پر حضرت حجت کو ہدیہ کرنے کی عادت ڈال لیں. یہ حضرت حجت سے قریب ہونے کا بہت بہترین ذریعہ. اور اگر آپ نے فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کی عادت ڈال لی تو کچھ ہی عرصے میں آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کے بہت قریب آ گئے. اپنے اعمال کو، جو بھی آپ اعمال انجام دیتی ہیں نیک اعمال، اب مثلا آپ نے نماز پڑھی، امام زمانہ کو ہدیہ کر دیا اس کا ثواب. آپ نے روزہ رکھا، چاہے واجب روزہ رکھا چاہے مستحب روزہ رکھا، امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کر دیا. اور نیت یہ رکھیں کہ مثلا یہ جو میں ہدیہ کر رہے ہوں گے امام زمانہ علیہ السلام، یا اس میں 4 معصومین کو بھی آپ ایڈ کر لیں، شہدائے کربلا کو بھی ایڈ کر لیں، اور کہیں کہ نیت دل میں یہ ہو کہ میں ان کو ثواب ہدیہ کر رہی ہوں، اور ان کو ہدیہ کرنے کا بھی جو ثواب ہے، یعنی یہ جو ثواب ہدیہ ان کو کیا، اس میں ان کی بارگاہ سے جو ثواب اور فائدے مجھے ملیں گے وہ میں اس کو تمام کائنات کے شیعوں کے اوپر، اپنے مرحوم رشتہ داروں پر، سب کے اوپر میں اس کو تقسیم کرتی ہوں. اللہم صلی علی محمد. اور آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں کہ اس طرح کے تمام اعمال ان کو ہدیہ کرتے چلے جائیں، اور جو بھی آپ اعمال کریں، زیارات پڑھیں، زیارات کے لیے جائیں، کوئی بھی نیک کام آپ نے کیا، کوئی صدقہ دیا، سب کا ثواب امام زمانہ اور 4 معصومین کو ہدیہ کرتے چلے جائیں. اور خاص طور پر تلاوت قرآن کا ثواب حضرت حجت کو ضرور ہدیہ کریں. خود فرماتے ہیں آیت اللہ صادق روحانی کہ میں روزانہ، اپنے فتوے کے اندر انہوں نے بات لکھی کہ میں روزانہ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ، درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، میں روزانہ ان کی نیابت میں زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں، اور روزانہ وقت سحر فجر کی نماز سے پہلے میں تمام معصومین کی نیابت میں کچھ تلاوت قرآن کر کے ان کو ہدیہ کرتا ہوں. قرآن کو اور امام زمانہ علیہ السلام کا بہت ہی قریبی تعلق ہے. یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ایک لقب شریک القرآن بھی ہے. جب بھی آپ زیارت میں بھی کہتی ہیں نا السلام علیکہ یا شریک القرآن. اور دیکھیے قرآن بھی کتاب ہدایت ہے، امام زمانہ خود عین ہدایت ہے. قرآن ہر چیز کو آشکار کرنے والا ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو ہر چیز کو آشکار کر دیں گے. بہت ساری مماثلت امام زمانہ علیہ السلام اور قرآن مجید میں. تو تلاوت قرآن امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کریں. اور دیکھیے آپ خود سوچیں کہ ہم جب کسی کو ہدیہ کرتے ہیں نا تو خود مثلا آپ اپنے کسی مرحوم رشتہ دار کو ہدیہ کریں،
تو خود اس ہدیہ کرنے کے بعد بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا ثواب ختم ہو جاتا ہے ہدیہ کرنے سے اور اس کے پاس چلا جاتا ہے. آپ کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے, بلکہ 10 گنا ہو جاتا ہے, بلکہ نہ جانے کتنے گنا ہو جاتا ہے دوسروں کو ہدیہ کرنے سے. تو علماء فرماتے ہیں سوچیے کہ جب آپ عام شخص کو جب ہدیہ کر رہے ہیں ثواب, اس کے اجر و ثواب کی کوئی انتہا نہیں, تو امام زمانہ علیہ السلام کو اگر ہدیہ کریں اس کی تو کوئی تصور میں نہیں لا سکتا کہ کتنا اس کو جو ہے اس کا ثواب ملے گا. اور باقاعدہ مکیال المکارم میں بھی آیت اللہ تقی اصفہانی نے اس واقعے کو لکھا ہے اور رسول کافی سے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک شخص آیا امام کے پاس, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت. کہا کہ مولا میں ہر ایک پورا قرآن ختم کر کے ایک معصوم کے نام ہدیہ کرتا ہوں, 14 معصومین کے لیے 14 قرآن, تو اس کا کیا ثواب ہے؟ امام نے فرمایا تم قیامت میں ان ہستیوں کے ساتھ رہو گے. کہنے لگا مولا حیران لگا اتنا زیادہ ثواب, اگر تصور میں لے کر آئیں کہ افضل ترین ہستیوں کے ساتھ کسی کو جنت میں رہائش نصیب ہو جائے, ہر وقت وہ ان کے پڑوس میں رہیں. کہا کہ مولا اتنا زیادہ ثواب؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے روایت میں 3 مرتبہ فرمایا ہاں 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 ان کے ساتھ تم جو ہے جنت میں رہو گے. تو جب یہ علماء فرماتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر تلاوت قرآن کچھ نہ کچھ جو بھی آپ سے ہو سکے, شعبان میں تو ویسے بھی بہت زیادہ تلاوت قرآن کی تاکید ہے, دستور العمل وغیرہ کے اندر علماء نے بتایا, بہت سے علماء تو ایک پارہ روزانہ کم سے کم صرف شعبان کے مہینے میں ہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے, اور رمضان میں تو لوگ ماشاءاللہ سے ویسے قرآن ختم کرتے ہی ہیں. تو اس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت. تو یہ بھی آیت اللہ صادق روحانی سے انہوں نے بلکہ اس بات کو ذکر کیا کہ دیکھیے اگرچہ دیدار امام زمانہ علیہ السلام ان کے چہرے کی زیارت بالا ترین افتخار ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن فرماتے ہیں اس سے آگے کی بھی کچھ منزلوں کی طرف مومنین کو جانا چاہیے. مثلا امام کی رضایت حاصل کرنے کی کوشش کرنا, مثلا امام علیہ السلام کی دعائیں لینے کی کوشش کرنا, ایسے اعمال انجام دے کہ امام آپ کو دعا دیں. امام زمانہ علیہ السلام کے الطاف اور عنایات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا, اس کی فکر کرنی چاہیے. اور فرماتے ہیں اس کے لیے لازمی شرط ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاکیزہ بنائے, اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرے, اس کے بغیر اس راہ کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے. تو اچھا, پھر ایک سوال آیت اللہ صادق روحانی سے پھر پوچھا گیا کہ آخر یہ کیا اب تک 313 کا عدد پورا نہیں ہوا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارا تو اس عمل اس قابل ہے نہیں کہ ہم 313 میں شامل ہو سکیں. تو اتنے 1000 سال سے زائد گزر گئے ہیں, اتنے علماء مجتہدین مراجع آئے ہیں, فوراً لوگ اس چیز کو ان کے خلاف بھی پیش کرتے ہیں کہ اب تک یہ 313 کا عدد پورا نہیں ہوا ہے. تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہاں, پھر ان سے ایک اور بھی سوال یہ ہوا کہ اگر بالفرض 313 کا عدد پورا ہو بھی جائے تو یہ کیا کافی ہوں گے کہ پوری دنیا کے مخالفین سے یہ 313 افراد سے جنگ کریں؟ تو آیت اللہ صادق روحانی نے اس کا جواب دیا کہ دیکھیں یہ لوگوں کی غلط فہمی کہ امام زمانہ علیہ السلام کے بس صرف 313 ہی اصحاب ہوں گے. فرمایا یہ اولین گروہ کی طرف اشارہ ہے, جو امام کی صرف پہلی آواز کے اوپر جو افراد پہنچیں گے وہ انتہائی خاص الخاص افراد ہوں گے, وہ اولین گروہ ہے, اور اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر اس میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ چلیں, آپ کو یہ ہے نا کہ پہلے دن والے جو پہنچنے والے 313 افراد ہیں ان میں اگر آپ کا شمار نہیں ہو رہا ہے تو اس کے اگلے دن والے میں شمار ہو جائیے, اس سے پرسوں والے اگلے جو دن آئے گا اس میں شمار ہو جائیے, اس کے ایک ہفتے بعد والے میں شمار ہو جائیے. یہ مسلسل بڑھتا چلا جائے گا. 313 افراد تو وہ جرنیل ہیں جو امام زمانہ کی فوج کے کلاس سے سپہ سالار ہیں, اس میں اگر کوئی شخص شامل نہیں ہو سکے تو کوئی بات نہیں, امام زمانہ کو اس کے بعد اور بھی بہت سارے افراد کی ضرورت پیش آئی, آپ اس میں شامل ہو جائیے. لیکن یہ اولین گروہ کا تذکرہ ہے, فقط یہ نہیں کہ منحصر ہو گیا یہ عدد یہ کچھ خاص الخاص افراد کے لیے, لیکن عام افراد ان کی فوج وہ بے شمار ہوگی, اس کے اندر شامل ہوا جائے گا. دیکھیے
لوگ وہی جیسے اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ سوچتے ہیں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو ٹھیک ہے، اس وقت ہم عمل صالح اور نیک بن جائیں گے. اعمال صالحہ کے ساتھ انتظار کرنے کا فائدہ ہے، اور اگر اعمال صالحہ کا انتظار کرتے ہوئے کوشش کریں کہ اس دنیا سے رخصت ہو، انتظار کریں نیک بننے کے ساتھ. تفسیر برہان کے اندر باقاعدہ، جو کہ بحار الانوار کی 36ویں جلد میں بھی یہ روایت موجود ہے، تفسیر برہان میں بھی، کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خدمت میں ایک بوڑھا آتا ہے اور آ کر سلام کرتا ہے امام کو اور کہتا ہے یبنا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. امام نے اپنا ہاتھ دیا، اس نے امام کے ہاتھ کا بوسہ لیا، اس کے بعد زار و قطار اس بوڑھے نے رونا شروع کر دیا. امام نے کہا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا کہ مولا 100 سال سے زائد میری عمر ہو چکی ہے اور میں قائم آل محمد کا انتظار کر رہا ہوں. آئمہ پیغمبر سے لے کر دیگر آئمہ تک مسلسل امام زمانہ کا اتنا ذکر کرتے تھے، اصحاب کے اندر وہ تڑپ پیدا ہو گئی تھی ان کو دیکھنے کی. مولا 100 سال سے زائد میری عمر ہو گئی ہے اور میں قائم آل محمد کا انتظار کر رہا ہوں، میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میں موت کے قریب پہنچ گیا ہوں، اور جس کی آرزو کی تھی اسے نہیں پا سکا ہوں. اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ شدید مشکلات میں ہیں، آپ کا دشمن خوشحال ہے، لہذا مولا میں کیوں نہ رہوں. امام نے اس کی بات سنی تو خود امام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور کہا کہ اے مرد بزرگ، اگر تو اس حال میں زندہ رہا اور ہمارے قائم کو دیکھ لیا تو تیرا مرتبہ بہت اعلیٰ ہوگا، اور اگر تجھے موت آ گئی تو روز قیامت تو رسول خدا کے ساتھ محشور ہوگا. اللہم صلی علی محمد. لہذا اپنے سنن و فرائض، اپنے وظیفہ شرعی کے مطابق عمل کر کے اس دنیا سے جائیں. اگر امام زمانہ علیہ السلام نے خدا کے اذن سے ظہور کیا تو انشاءاللہ ان کا دیدار نصیب ہوگا، ورنہ قیامت میں رسول اللہ کی ہمراہی نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ ان کی ظہور کے بعد رجت میں مومنین کو اٹھایا بھی جائے گا ان کی مدد کے لیے. اچھا دیکھیے، اگر ہم بے عمل ہوں اور ہمیں کوئی راہ نہ مل رہی ہو، بے عمل ہوں اور کوئی راہ نہ مل رہی ہو اور بار بار گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی امام زمانہ علیہ السلام ہی کو پکارے. وہ آپ کی ہر چیز کی اصلاح کر دیں گے. باقاعدہ نجم الثاقب علامہ طبرسی کی جو ہے کہ شیخ مفید نے ایک مرتبہ علمی اشتباہ کیا تھا اور امام نے آ کر اس کو کریکٹ کیا تھا، اصلاح کی تھی ان کی. مجالس المومنین میں قاضی نور اللہ شستری نے لکھا ہے کہ علامہ ہلی نے ایک رات میں وہ پوری کتاب امام زمانہ علیہ السلام نے لکھوا دی تھی، اور جس کو اگلے دن ان کو واپس کرنا تھا اور جواب لکھنا تھا. اتنا تفصیل کا موقع نہیں ہے. اور یعنی امام زمانہ اس طرح سے مدد کے لیے فوراً ہر مومن کی مدد کے لیے ہر وقت تیار. آیت الحق کے نام سے جو کتاب لکھی گئی ہے، جس میں آیت اللہ علی آقا قاضی کی کچھ حالات زندگی تحریر، اس میں آقا سید ہاشم رضوی ہندی کشمیری، کشمیر سے ان کا تعلق تھا، ایک لحاظ سے انڈیا سے تعلق تھا. ان سے ایک واقعہ اس کے اندر نقل ہوا ہے کہ انڈیا کے ایک اور طالب علم تھے ہاشمی رضوی ہندی، خود وہیں کے تھے، یا ایک اور طالب علم سید علی نقی ہندی کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ نجف میں زیر تعلیم تھے، انتہائی مقدس اور پرہیزگار طالب علم تھے. کہہ رہے ہیں وہی زمانہ تھا، اس زمانے میں آیت اللہ سید کاظم یزدی کا انتقال ہوا تھا. اچھا، آیت اللہ ایکسٹریم سیدھے ہاتھ کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ آیت اللہ ہاشم رضوی ہندی ہیں، اور درمیان میں آیت اللہ میر جہانی ہیں. یہ خود انتہائی آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے بہت قریبی افراد میں ان کا شمار ہوتا تھا، بلکہ ان کے دوستوں میں شمار ہوتا تھا آیت اللہ میر جہانی کا. اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ جب بھی مجلس پڑھنے کے لیے جاتے تھے، جب تک کہ بحار الانوار کی 110 جلدیں مکمل نہیں پڑھ لیتے تھے تب تک مجلس پڑھنے نہیں جاتے تھے. بہت مقدس علماء، ہمارے کہکشاں ایک علماء کی.
تو ہاشم رضوی ہندی یہ خود بڑے عرفا میں ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ اسی زمانے میں آیت اللہ سید کاظم یزدی کا انتقال ہوا تھا، اور ایک ساتھ ہی بہت سے مراجع انتقال کر گئے تھے، جس میں آیت اللہ مرزا محمد تقی شیرازی بھی تھے۔ یہ دونوں مراجع کا جب انتقال ہو تو اس کے بعد اچانک سے بہت سارے نام آ گئے تقلید کے حوالے سے، اور لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے کہ ان میں سے کس کی تقلید کریں۔ تو وہ جو طالب علم تھے سید علی نقی ہندی، وہ بڑے پریشان ہوئے، دماغی طور پر بہت مضطرب ہوئے کہ آخر میں ان میں سے کس کی تقلید کروں، اور بات واضح نہیں ہو رہی تھی۔ بہت سارے رسالے عملیہ آ گئے تھے، سوچا کہ میں اپنے زمانے کے امام سے توسل کرتا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے مسجد سہلا میں باقاعدہ 40 روز کا ایک عمل کیا۔ مسجد سہلا کا ایک خاص عمل ہے 40 روز کا۔ اس زمانے میں، اب تو خیر بہت پرشکو ہو گئی، اس زمانے میں مسجد سہلا تقریباً ایسی ہوا کرتی تھی۔ کہہ رہے ہیں ابھی 40 روز کا میں نے عمل کیا تھا، 40 روز پورے نہیں ہوئے تھے کہ مقام امام زمانہ جو ہے وہاں پر اس کے گوشے سے ایک تیز روشنی نمودار ہوئی، اور مجھے دل کو ایک اطمینان سا ہو گیا کہ یہ نور امام زمانہ علیہ السلام کا نور ہے۔ اس نورانی شخصیت نے مجھ سے کہا، اور ایک مسجد سہلا کے ہی ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی شخصیت کی طرف اشارہ کیا کہ اس سید کی تقلید میں چلے جاؤ۔ کہہ رہے ہیں میں ان کے پاس، سید علی نقی ہندی کہتے ہیں، میں فوراً بھاگا ہوا ان کے پاس گیا تو دیکھا وہ آیت اللہ سید علی آقا قاضی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل میں خیال، اچھا طالب علموں کی بہت سی اقسام ہے، اتنی جلدی بہت سی چیزوں کا اعتبار نہیں کرتے۔ کہا کہ یہ ٹھیک ہے، میرے لیے تو یہ سید کا یہ تعارف ہو گیا ہے، لیکن جب تک یہ خود آ کر مجھ سے یہ نہ کہیں تب تک میں یقین نہیں کروں گا، مجھے اطمینان نہیں ہوگا، مجھے مزید اطمینان چاہیے۔ دیکھیے جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ نہیں مجھے مزید اطمینان چاہیے، یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کو اطمینان نہیں تھا، لیکن بہت ساری اس کی وجوہات ہوتی ہیں بعض اوقات۔ اب انہوں نے فوراً مسجد سہلا سے عبادت کے لیے اور عمل کے لیے مسجد کوفہ کا رخ کیا، سید علی نقی ہندی، اور اس زمانے میں مسجد کوفہ، اور وہاں جا کر اعتکاف میں بیٹھ گئے، اور کہا کہ جب تک حضرت حجت کی طرف سے واضح طور پر علی آقا قاضی مجھے خود آ کر نہیں کہیں گے تب تک میں ان کی تقلید میں نہیں جاؤں گا، اور جب تک میں اعتکاف میں مسلسل بیٹھا رہوں گا۔ دیکھیے ایسی تڑپ بھی ہونی چاہیے، ایسا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ ہم جیسا اگر ہو تو 5-7 دن ہی گزریں گے تو اس کے بعد گھر کی یاد ستانے لگے گی، اور اس کے بعد فوراً اعتکاف توڑ کے ہی نہ آ جائے کہیں وہاں سے، تو یقیناً پھر ہمیں وہ چیزیں بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں اعتکاف میں بیٹھا تھا، ابھی چند دن ہی گزرے تھے، اچانک سے ایک روز کسی نے مجھے پیچھے سے نام لے کے پکارا، علی نقی ہندی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ آیت اللہ مرزا سید علی آقا قاضی تھے، اور آیت اللہ علی آقا قاضی خود تشریف لے آئے تھے، اور کہا، میرے پاس آئے اور کان میں آ کے کہا جتنے مسائل فقہ مجھ سے پوچھنے پوچھ لو، میں تم کو اپنا فتویٰ بتاؤں گا۔ میں نے ان سے جتنے بھی مسائل تھے جو ضروری میرے دماغ میں تھے وہ پوچھے۔ اس کے بعد آیت اللہ علی آقا قاضی میرے کان میں کہہ کے چلے گئے کہ ان مسائل کے اوپر عمل کرو، لیکن خبردار اس واقعے کی اطلاع کسی اور کو مت دینا۔ اس کے بعد سید علی، میں نے ان کے مرنے کے بعد، آیت اللہ کے مرنے کے بعد انہوں نے واقعہ دوسروں کو بتایا تھا۔ علی نقی ہندی کہتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہے میں ان کی تقلید میں رہا، اور انہی سے میں مسائل پوچھنے کے لیے جاتا تھا، یہاں تک کہ جب آیت اللہ علی آقا قاضی کا انتقال ہو گیا تو کہہ رہی ہیں اس کے بعد بھی میری یہ حالت رہی کہ جب بھی کوئی مسئلہ مجھے پیش آتا تھا اور مجھے اس کا حل معلوم نہیں ہوتا تھا، علی آقا قاضی خواب میں آ کر مجھے اس مسئلے کی تعلیم کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو آغا سید ہاشم رضوی ہندی نے باقاعدہ اس واقعہ نہیں، اوتھینٹک مقدس علماء نے یہ واقعہ سنایا کہ امام اس طریقے سے کوئی واقعتاً تڑپ پائی جاتی ہو تو اس طرح سے امام مدد کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، علمی مدد درکار ہو امام علمی مدد کرتے ہیں، معاشی مدد درکار ہو معاشی مدد کرتے ہیں، بس تڑپ ایسی ہونی چاہیے۔ جب بھی زمزم عرفان میں آیت اللہ بہجت نے یہ جملہ نقل کیا ہے کہ نجف میں سید حسن مدرس بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ سید حسن مدرس اس قدر تنگ دستی کا شکار رہتے تھے، واقعتاً ہمیں دیکھنا چاہیے کہ علماء نے آج تک ہم ان کا بیٹھ کے اتنے سالوں بعد تذکرہ کر رہے ہیں ان کی انہی خصوصیات کی بنا پر۔
عیش و عشرت میں جو افراد مبتلا ہیں ان کا نسین منسیہ ایسے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ گزر چکے ہوں گے جن کا کوئی ذکر اور تذکرہ نہیں. حسن مدرس اس قدر تنگ دستی کے عالم میں تھے کہ بیوی بچوں کو پورے دن میں ایک وقت بھی پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا, اتنی تنگ دستی تھی. انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کو 40 روز تک عریضہ لکھا. اچھا یہاں ایک اور بات میں روک دوں بیچ میں, میرا ارادہ تھا اگرچہ وقت نہیں ملا, کہ آج کل ایک تحریک سی عریضے کے خلاف بھی شروع ہوئی. عریضہ بیکار چیز ہے, یہ لوگ کس قوم کس اس میں لگی ہوئی ہے, بس امام کو خطوں میں لکھ کے ڈال رہے ہیں, اور تنقید ہو رہی ہے, اور بہت سارے وہابیت اس طرح سے بہت سی صورتوں میں سرایت کر رہی ہے. تو فرماتے ہیں 40 روز تک آغا سید حسن مدرس نے امام زمانہ کو عریضہ لکھا. کہہ رہے ہیں 40 دن ابھی گزرے نہیں تھے کہ گھر میں انہوں نے امام زمانہ کی آواز سنی. اللہم صلی علی محمد. کہ ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں ہیں. اور کہہ رہے ہیں کچھ ایسا اس کے بعد ہوا, تفصیلات میں علماء زیادہ جاتے نہیں ہیں, ایسا ہوا کہ ان کی حالت بدل گئی اور ساری مشکلات دور ہو گئی. اور یہی والی بات جب آیت اللہ آغا شیخ مرتضی زاہد, یہ خود بڑے عرفاء میں شمار ہوتے ہیں, انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جب یہ واقعہ آغا حسن مدرس کا سنایا, لوگوں کو سنایا انہوں نے, تو ایک اور عالم دین تھے, وہ بھی اسی قدر تنگ دستی کے اندر مبتلا تھے, اور انہوں نے بھی 40 روز تک امام زمانہ علیہ السلام کو عریضہ لکھنے والا یہ والا عمل کیا. وہ اس کے بعد فرماتے ہیں, خود آغا بہجت کے الفاظ ہیں جو باقاعدہ انٹرنیٹ کے اوپر ایک ویڈیو کے اندر بھی آغا بہجت نے وہ چیز بتائی, کہ وہ فرماتے ہیں کہ بس میں نے 40 روز عریضہ لکھا, اور اس دوران کچھ ایسا ہوا کہ اس کے بعد کوئی لگا کہ کوئی گویا مشکل ہی نہیں رہی تھی, ساری ہی مشکلیں حل ہوتی چلی گئی. اللہم صلی علی محمد. تو ان کی ہدایات کے اوپر عمل کریں, ان کی نصیحتوں کے اوپر عمل کریں, وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. امام نے خود بتایا, میرے پاس آج اتنا وقت بھی نہیں بچا, مسلسل تیز رفتاری کے ساتھ ٹائم نکل رہا ہے, مجھے تقریباً 40-50 چیزیں کم سے کم آج آپ کو بتانی تھی کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام نے خود کہی ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر عمل کرو. جتنا بھی ابھی دیکھیں وقت میں مکمل کر سکا تو کروں گا, کیونکہ اس کے فوراً بعد ایک بہت اہم لیکچر ہے جس میں امام زمانہ سے متعلق شبہات کا جواب جو ہے وہ دیے جائیں گے, تو وہ بھی آپ لوگ سنیے گا, وہ بھی بہت اہم ہے, تو مجھے اپنے وقت میں اس کو ختم کرنا ہے. تو بہرحال اپنی پوری زندگی کو اس طرح سے امام زمانہ خود ہم سے چاہتے کیا, یہ خود کچھ علماء کو بتایا, مراجع سے ملاقاتوں کے اندر بتایا, اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بتایا, اپنی توقیات کے اندر امام نے بتایا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. آیت اللہ مرشی نجفی, ان کو براہ راست کچھ امام زمانہ علیہ السلام نے نصیحتیں کی, وہ ظاہر صرف ان کے لیے نہیں تھی بلکہ ان کے تھرو ہم تک اس پیغام کو پہنچایا تھا. آیت اللہ مرشی نجفی, آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے کہ جب میں جوان تھا تو اس زمانے میں میرا ارادہ ہوا تھا کہ میں زیارت کے لیے حرم عسکرین امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد. اب بھی جنہوں نے سفر کیا انہیں پتہ ہے کہ بہرحال پہلے تو حالات اور اس سے بھی زیادہ خراب تھے. اب بھی لوگ جب وہ سفر کے لیے وہاں جا رہے ہوتے ہیں, سامرہ والا دیکھتے ہیں کیسا بیابان اور ویران جگہ اس میں آتی ہیں, تو ان کے اس زمانے کے اندر تو حالات اور کیسے خراب ہوں گے. اب تو ماشاءاللہ یہ جو حرم عسکرین ہے, اب تو نئی زری بھی وہاں پر جو ہے وہ لگی ہے, اور اندر جو تو ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہہ رہے ہیں میرے ایک تو ان دونوں ائمہ کے قبور کی زیارت کے لیے بھی تھا ارادہ, اور حرم سید محمد جہاں وہ قربانی وغیرہ بکرے کی جاتی ہے وہاں عام طور پر دیکھیے اب اس نام لحاظ سے وہ ان کا نام مشہور ہو رہا ہے. تو بہرحال کہہ رہے ہیں اس طرف جاتے ہوئے میں راستہ بھول گیا, راستہ گم ہو گیا, اور اتنا وقت گزر گیا کہ میری حالت خراب ہو گئی, شدید ترین گرمی تھی, مجھے غش آنے لگے, یہاں تک کہ راستہ نہیں ملا, اور یہاں تک کہ میں بالکل جاں بلب ہو گیا اور مجھے اپنے بچنے کی بھی امید نہیں رہی. آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے زندگی سے مایوس ہو گیا,
اب واقعہ تفصیلی ہے، میں اس کو مختصر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ پھر اس کے بعد اچانک سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کے بعد اللہم صلی علی محمد امام زمانہ سے ملاقات ہوئی، امام نے ان کو راہ بھی بتائی اور کچھ خاص تاکیدات کی. وہ تاکیدات جو کتاب ہے قبسات، جو سید عادل علوی جو خود ان کے شاگردوں میں سے رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کے اندر اس کو جمع کیا ہے، قباسات میں وہ سب چیزیں جمع کی ہیں، اور اس کا اردو ترجمہ بھی خورشید فقاہت کے نام سے ہو چکا ہے. یہ اگرچہ کتاب بہت زیادہ اویلیبل مارکیٹ میں نظر نہیں آتی، پرانی کسی کے پاس رکھی ہو، تو کسی کو کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے، تو اس لحاظ سے کتابیں دوبارہ چھپی بھی نہیں ہیں. تو بہرحال، اور اس کے علاوہ منتخبات ابن العلم اور منتقم حقیقی وغیرہ کتابوں میں بھی ان تمام تاکیدات کا جو آقا مرشی کو کی تھیں اس میں اس کا تذکرہ. فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام نے خاص طور پر مجھے تلاوت قرآن کرنے کی نصیحت کی، کہا کہ تلاوت قرآن کو لازمی کرو. اچھا، کتنی دیکھیے ہماری اپنی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ تلاوت قرآن ختم ہوتی چلی جا رہی، بس رمضان آتا ہے تو تھوڑا بہت قرآن ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، ورنہ قرآن ویسے ہی بند رکھا رہتا ہے. بلکہ کہیں میں لطیفہ بھی پڑھ رہا تھا کہ کوئی دادی اماں اپنے پیسے جو قرآن کے اندر چھپا کے رکھ رہی تھیں، تو کہا کہ دادی اماں یہ کہاں آپ رکھ رہی ہیں؟ کہا بیٹا مجھے یقین ہے کہ تم لوگ اس کتاب کو کبھی کم کھولو گے نہیں، اس وجہ سے محفوظ ترین جگہ یہی نظر آ رہی ہے. تو بہرحال یہ حالت ہو گئی ہے لوگوں کی. تو ایک عجیب، ورنہ بہار ہے قرآن کی لوگوں کی زندگیوں میں، اس لحاظ سے قرآن رائج رہے، نوجوان بچے قرآن کو پڑھیں اور ان کو اس طرح کے مواقع میسر ہوں، ایسے پروگرامز ان لوگوں کے لیے کروائے جائیں، اجتماعی جو ہے تلاوت قرآن کے سلسلے میں جو ہے حرموں کے اندر بھی جو ہے اس طرح سے تقاریب منعقد ہوتی ہیں. لوگوں کے اندر بیدار کرنے کے کچھ ایسے اقدامات ہونے چاہیے. تو امام نے ایک تو تلاوت قرآن کی بہت تاکید کی. اس کے علاوہ امام زمانہ علیہ السلام نے نماز تلاوت قرآن کے ساتھ نماز شب کی بھی تاکید کی، اور بلکہ نماز شب اور تلاوت قرآن کے لیے امام نے فرمایا کہ اے سید، ایک جملہ کہا، اے سید ان اہل علم پر افسوس ہے کہ وہ خود کو ہم سے نسبت دیتے ہیں اور ان اعمال کو انجام نہیں دیتے. تو خاص طور پر جو دینی طالب علم ہیں یا جو اہل علم حضرات ہوں، وہ تو علی الخصوص کبھی بھی نماز شب کو اور تلاوت قرآن کو فراموش نہ کریں. امام زمانہ نے باقاعدہ شکایت کی ہے اہل علم افراد کی کہ یہ خود کو ہم سے نسبت دیتے ہیں اور ان دونوں چیزوں سے غافل ہیں، یعنی تلاوت قرآن اتنی انجام نہیں دیتے اور نماز شب نہیں پڑھتے. اس کے بعد ہے زیارت قبور ائمہ اور اولاد ائمہ کی تاکید کی امام نے. اب تو ماشاءاللہ اس میں لوگ جانے لگے ہیں، البتہ قبور ائمہ، لیکن ایران وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگ کبھی کوئی لے جانا بھی چاہے کہ چلیں یہاں پہ بہت سے امام زادوں کی قبور بھی وہاں چلیں، تو لوگ زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے. امام نے اولاد ائمہ کی قبور کی زیارت کی بھی تاکید کی کہ ان کی قبور پہ بھی جایا جائے. اس کے علاوہ پھر امام نے احترام ذریت سادات کی تاکید کی. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، نہ ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، صرف ہیڈنگز آپ کو بتا رہا ہوں کہ بس کافی کہ امام نے تاکید کی ہے تو ہمیں اس کو. اچھا، اس میں بھی اب آج کل لوگ اس طور پر لے کے آنے لگے ہیں کہ ان کی لحاظ سے سادات کی فضیلت کا انکار، کہ بس یہ سادات دیکھیے، ٹھیک ہے یہ یقینی بات ہے کہ سادات کو بھی اپنی نسبت کا احترام کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو حرام سے بچانا چاہیے، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ فضیلتوں کا حامل ہونا ذمہ داریوں کو کمی نہیں کرتا ہے. تو جتنی فضیلت آپ کی ہوگی اتنا ہی ذمہ داریوں کو ادا کرنا پڑے گا. وہ ایک اپنی الگ جگہ بات ہے، لیکن دیگر افراد کو چاہیے کہ ان کی بہرحال عزت و احترام میں کمی نہ کرے. امام نے اس کی تاکید کی ہے. اور اس کے علاوہ جو دیگر علماء کی قبور ہیں، شہداء کی قبور ہیں، صالحین کی قبور ہیں، وہاں بھی ضرور گاہے بگاہے زیارت کے لیے جائیں. کتنے افراد ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، لوگ سالہ سال اپنے والدین کی قبروں پر نہیں جاتے ہیں، سالہ سال گزرتے چلے جاتے ہیں، جب وہاں قبروں سے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں سالوں سے کوئی نہیں آیا ہے. تو بہرحال اس کی تاکید امام نے کی. عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں، اپنے نجاست کی حالت میں بھی جا سکتی ہیں. لوگ اتنے زیادہ سوال پوچھتے ہیں کہ بیچ میں چلیں یہ والا فقہی مسئلہ بھی آ گیا. اس کے علاوہ امام نے خاص طور پر آیت اللہ مرشی کو اس بات کی تاکید کی
کہ امیر المومنین علیہ السلام کا جو خطبہ شقشقیہ ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، حضرت امیر کے اس خطبے کو حفظ کرنے کی تاکید کی، اور ایران میں باقاعدہ اس کے پروگرامز بھی ہوتے ہیں، خطبہ شقشقیہ باقاعدہ طالب علموں کے لیے، حتیٰ کہ استادوں تک کے لیے اس کا مقابلے ہوتے ہیں کہ جو بھی کرے گا اس کو اس میں انعامات بھی لکھے ہوتے ہیں، اسے زیارت کربلا کے لیے بھیجا جائے گا، مشہد کی زیارت کے لیے بھیجا جائے گا، اور مختلف جو ہے اس طرح کے ان کو انعامات، ایک مقابلے کی ایک فضا، تاکہ لوگوں کے اندر، یہاں پہ بھی ہمارے جو مدرسے کے مسئولین ہیں، میں بہرحال ان سے یہی درخواست کروں گا کہ بچوں میں اس طرح کی چیزیں، کہ خود حضرت حجت نے باقاعدہ کہا ہے کہ خطبہ شقشقیہ جو ہے اس کا جو متن عربی والا ہے اور اس کا ترجمے کے ساتھ اس کو جو ہے حفظ کریں، تو ایک اس کی تاکید کی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت حجت نے خطبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حفظ کی تاکید کی ہے، جو دربار میں دیا تھا، اللہم صلی علی محمد۔ باقاعدہ مدارس میں مسئولین کو بچوں کو سلیبس میں شامل کر کے یہ چیزیں حفظ کروانی چاہیے۔ امام زمانے کی خواہش تھی کہ آیت اللہ مرشی نجفی تک سے یہ بات کہی، اور اسی طریقے سے امام نے خاص طور پر والدین کی خدمت کی تاکید کی ہے، خواہ وہ زندہ ہوں یا مر گئے ہوں۔ اب مرنے کے بعد خدمت کیسے ہوگی؟ یقیناً ان کے واجبات کو انجام دینا، ان کے لیے دعائے خیر کرنا، ان کے لیے تلاوت قرآن کرنا، ان کے لیے اعمال صالحہ انجام دینا، ان کے لیے حج و عمرہ و زیارات کا ثواب کو ہدیہ کرنا وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی چیزیں خواہ زندہ ہوں خواہ انتقال کر گئے ہوں، خاص طور پر تاکید کی ہے۔ اور ایک اور چیز جس کا آج کل بڑا مذاق اڑایا جانے لگا ہے، امام زمانہ علیہ السلام نے آیت اللہ مرشی سے کہا کہ ایک عقیق جس پر 14 معصومین کے نام کندہ کیے جائیں، اس کو میت کے منہ میں رکھنے کی تاکید کی، اور الحمدللہ مدرسے کو بھی افتخار رہا ہے کہ باقاعدہ ہم نے اس میں اپنے کفن بیگ کے اندر عقیق کے اوپر باقاعدہ پرنٹنگ کروا کے ائمہ کے نام اور وہ اس میں، تاکہ مردے کے منہ میں رکھا جا سکے۔ اور اس چیز کو آغا سیستانی نے بھی، اور جتنے مراجع جنہوں نے العروۃ الوثقیٰ پہ حاشیہ لکھا ہے، سب نے اس کی تاکید کی اور عروہ کے اندر اس کو جو ہے نقل کیا۔ امام زمانہ نے الگ سے آیت اللہ مرشی کو اس بات کی تاکید کی تھی کہ، اور ابھی بھی کسی کو چاہیے تو ہمارے یہاں مدرسے سے اویلیبل ہوتا ہے، کوئی الگ سے کسی کے پاس کفن موجود بھی ہے تو الگ سے بھی عقیق لے سکتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام نے نماز جماعت میں شرکت کی تاکید کی، اس میں بھی جتنی ممکن ہو سکے، اور بہرحال کچھ ایسے انتظامات مساجد کے اندر کرنے چاہیے کہ بہت زیادہ گھنٹہ بھر ایک مسجد کے اندر نماز کے اوقات میں لگ جاتا ہے، تو لوگ عام طور پر اس وجہ سے بھی اس میں شریک نہیں ہو پاتے ہیں۔ جس قدر ممکن ہو اختصار کے ساتھ، ایران میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ بس اختصار کے ساتھ نماز ہوئی اور ختم ہو گئی تاکہ لوگ آرام سے آ جا سکیں، گھنٹہ بھر نہ لگے، تاکید کی۔ اس کے علاوہ امام نے فقہ، حدیث اور تفسیر قرآن کے مطالعے کی تاکید کی، روزانہ کی بنیاد پر فقہی مسائل، احادیث مبارکہ، تفسیر سے ایک نہ ایک صفحہ آپ ضرور پڑھنے کی عادت ڈالیں، امام زمانہ کی خواہش ہے، امام زمانہ ہم سے یہ چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام نے نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کا مطالعہ کرنے اور اس کی دعاؤں کو حفظ کرنے کی تاکید کی۔ مثلا بچوں کو واقعتاً دعائے عافیت ہے، والدین کے حق کی دعا ہے، یا جو بڑے ہو گئے ہیں ان کے لیے اپنی اولاد کے حق کی دعا ہے، موت کو یاد کرنے کے لحاظ سے ایک دعا ہے۔ کتنی صحیفہ کاملہ کے اندر اگر آپ دیکھیں، نہج البلاغہ کے اندر کلمات قصار، کتنے قیمتی امام کے جملے اس کے اندر ہیں، باقاعدہ کورس سلیبس کے اندر یہ چیز شامل ہونی چاہیے۔ ان دعاؤں کو باقاعدہ بچے آپ دیکھیں کتنے بڑی بڑی چیزیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں پوری حفظ کر لیتے ہیں، تو یہ ایک دو صفحے کی چیزیں، دعائیں نہیں یاد کر سکتے، وہ بالکل کر سکتے ہیں، بس ہم اس میں دلچسپی نہیں لیتے۔ اچھا، اس کے بعد واقعہ بڑا تفصیلی ہے، بہرحال آخر میں آیت اللہ مرشی نجفی نے کہا کہ مولا مجھے کچھ دعا دیجیے اس ملاقات میں۔ امام علیہ السلام نے پھر آیت اللہ مرشی نجفی کے لیے دعا کی اور اپنے دستے دعا کو بلند کیا اور یہ دعا دی کہ پروردگارہ تجھے اپنی پیغمبر اور ان کی آل کا واسطہ اس سید کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ دین کی خدمت کی توفیق، یہ سب سے پہلی دعا آیت اللہ مرشی نجفی کو امام زمانہ علیہ السلام نے دی،
اور اسی دعا کے نتیجے میں آیت اللہ مرشی نجفی نے قم کے اندر ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری کو قائم کر دیا. حرم معصوم قم سلام اللہ علیہ کے بالکل سامنے ان کی قبر بھی ہے, آیت اللہ مرشی نجفی کے, اور ان کا کتاب خانہ بھی ہے, جہاں پر اور بہترین بہت ہی بڑی لائبریری جو ہے وہاں پر قائم کی گئی. اور اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام نے اگلی دعا کی کہ پروردگارہ اسے مناجات کی لذت و شیرینی عطا فرما. یہ بہت بڑی دعا ہے کہ جب بھی آیت اللہ مرشی نجفی اکثر و بیشتر ہاتھ میں بس ان کے رومال رہتا تھا اور اپنے آنسو پوچھتے رہتے تھے, انتہائی رقیق القلب, ہر وقت گویا آنسو آنکھوں کے اوپر رکھے رہتے تھے. مناجات کی ایسی لذت اور ایسی شیرینی عطا ہوئی تھی امام زمانہ کی دعا کے نتیجے میں. اور کہا کہ پروردگارہ اس کے لیے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں قرار دے اور اس کو ہر طرح کے شیطانی شر سے محفوظ فرما, خصوصاً حسد سے. الگ سے دعا کی, کیونکہ علماء کے لیے روایتوں میں ہے کہ جو صاحبان علم ہوتے ہیں ان میں آپس میں ایک حسد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, تو کہیں خدا نخواستہ علم کے بڑھنے کے ساتھ یہ چیز پیدا نہ ہو جائے. بعض اوقات اپنے ہم درسوں کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے, بعض اوقات صاحبان علم کی آپس میں ہونے لگتی. اور اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام نے تحفے میں آیت اللہ مرشی نجفی کو خالص تربت امام مظلوم یعنی خاک شفا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, ایسی خالص تربت امام مظلوم دی کہ جس کے ساتھ کوئی اور خاک مخلوط نہیں تھی, بالکل خالص. آیت اللہ مرشی نجفی پوری عمر جب تک زندہ رہے اس خاک شفا کو اپنے جسم کے ساتھ لگا کر رکھتے تھے اور وصیت کر کے گئے تھے مرنے کے بعد میری قبر میں اس خاک شفا کو ڈالا جائے. آیت اللہ مرشی نجفی جس وقت قبر میں لٹایا گیا تھا, ان کو اس کے بعد وہ خاک شفا ان کے چہرے کے سامنے اور ان کے گال کے نیچے اس خاک شفا کو رکھا گیا تھا. اور آیت اللہ مرشی نجفی نے صرف امام مظلوم کی نہیں بلکہ جتنے بھی ائمہ اطہار تھے ان سب کی قبور کی مٹی اپنی پوری زندگی میں مختلف کاوشیں کر کے جمع کی تھی. اور اس کے علاوہ آیت اللہ مرشی نجفی کو امام زمانہ علیہ السلام نے ایک عقیق کی انگوٹھی بھی تحفے میں دی تھی. اللہم صلی علی محمد. آیت اللہ مرشی نجفی اس عقیق کی انگوٹھی کو بھی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے میں نے اس عقیق میں بہت ہی زیادہ آثار بزرگی اور کرامات کو مشاہدہ کیا. اچھا, اب آج کل ایک اور بھی چیز ہو گئی, پھر آپ کو جگہ جگہ میں ان چیزوں سے آگاہ کرتا جاتا ہوں کہ عقیق کے خلاف بھی ایک کیمپین شروع ہوئی ہے کہ یہ پتھر ہے, یہ کہ لوگ اپنی زندگیوں پہ سوچتے ہیں کہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے اور جو ہے یہ فضول لوگوں نے پہننا شروع کر دیا ہے اور اپنے حاجت روائی سے کرنے لگے بغیر جبکہ کسی کی نیت نہیں ہوتی ہے, کیونکہ حکم ہے اس کا اور اس کی خود خاص ان سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. نماز کے دوران جب بھی اس کو پہننے کا حکم ہے تو اس کے خلاف بھی ایک چیز دیکھیں, امام اس کی اہمیت کے پیش نظر امام نے وہ عقیق کی انگوٹھی تحفے میں دی تھی اور خود آقا مرشی کہتے ہیں میں نے بہت آثار بزرگی اور اس میں کرامات مشاہدہ کی ہیں اس عقیق میں. تو اس لحاظ سے امام کی ان تمام جو آقا مرشی کو کی وصیتیں, اس کے علاوہ بھی ائمہ کی مختلف توقیات کے اندر بھی بہت ساری وصیتیں, خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام جو ہیں وہ نمازوں کو اول وقت میں پڑھنے کی بہت تاکید کی ہے اور فجر کی نماز کے لیے خاص طور پر اس شخص کو ملعون قرار دیا جو اتنی تاخیر کر دے کہ جس میں روشنی نمودار ہو جائے اور آسمان کے تارے جو ہے وہ غروب ہو جائیں یا نظر نہ آئیں. تو بہرحال آسمان سے تارے اس طرح سے اگر غائب ہو جائیں تو نمازوں کو اول اوقات میں پڑھنے کی بہت تاکید کی ہے. اور اس کے علاوہ امام زمانہ علیہ السلام خمس دینے کی بھی تاکید کرتے ہیں بلکہ رہنمائی تک لوگوں کی ہے, کیونکہ دیکھیے اس کے اندر خود آپ کا فائدہ ہے, امام کا فائدہ نہیں. خود امام نے ایک موقع پہ کہا بھی ہے بلکہ کہ ہم تم لوگوں کے بھیجے ہوئے اموال کو صرف اس لیے قبول کرتے ہیں تاکہ تم لوگ پاک ہو جاؤ, تاکہ تم لوگ پاک ہو جاؤ. جو چاہے ہمارے پاس اپنے اموال بھیجے, جو چاہے نہ بھیجے, جو کچھ ہمارے پاس بھیجتے اس سے ہمارے پاس اس سے کہیں بہتر ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کیا. تو یہ نہیں سوچیں کہ امام کے پاس بھیجنے سے یا ان کے نائبین مراجع کے پاس بھیجنے سے آپ نے بہت بڑا کوئی احسان کر دیا ہے ان کے اوپر. خود ہمارے اموال پاک ہوتے. امام باقاعدہ رہنمائی تک کرتے. کتنے واقعات ملتے ہیں, آیت اللہ بہجت کے فرزند
علی بہجت جو ان کی اس برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے خود ایک واقعہ نقل کیا ہے. کہہ رہے میرے والد کے انتقال سے سال بھر پہلے ایک فون میرے پاس آیا اویسی نام کا، اویسی، اور اس نے فون کیا اور کہا کہ ڈینمارک سے ایک شخص ہے جو کہ آغا بہجت سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا بھائی ملاقات تو آغا بہجت کرتے ہی نہیں، عام طور پر ممکن نہیں ملاقات. کہا کہ نہیں، وہ کچھ شرعی رقوم ان کو دینا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ شرعی رقوم دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، بینک کے ذریعے بھیج دے. کہا کہ نہیں، وہ اپنے ہاتھ سے آغا بہجت کو دینا چاہتا ہے اور اس بات میں ایک راز ہے. بہرحال اس نے بڑا اصرار کیا. تو انہوں نے کہا بس ایک ہی چیز ممکن ہے کہ جب جمعے کی نماز کے لیے مسجد آتے ہیں آغا، تو اس وقت ان سے ملاقات کر لو اور اسی وقت اپنے ہاتھ سے دے دینا. تو کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ بہجت کے بیٹے علی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص آیا تو دیکھا کہ 50 سال کا ایک عراقی شخص تھا. آیت اللہ بہجت مسجد کے اندر نماز پڑھانے کے لیے آئے اور نماز پڑھا کے جب واپس جانے لگے اپنے کمرے کی طرف جو برابر میں ہی تھا، تو اس نے ہاتھ بڑھا کے ان کو جو شرعی رقم دینی تھی وہ دے دی. آغا بہجت نے ظاہر ہے وہ دیکھتے بھی نہیں تھے لوگوں کی طرف، اور وہی اپنی بے نیازی سے انہوں نے رقم دوسرے کے حوالے کی، اس کے بعد اپنے کمرے میں چلے گئے. تو اس شخص نے آغا بہجت کے بیٹے علی بہجت سے کہا کہ میں 14 گھنٹے کی فلائٹ سے یہاں پر آیا ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، آپ آن لائن بینک ٹرانسفر وغیرہ کر سکتے تھے. کہا کہ آپ مجھے عام آدمی نہ سمجھیں، میں ڈینمارک اور سویڈن میں میرے 5 سپر سٹورز ہیں، بہت امیر آدمی ہوں. اچانک سے ایک دن مجھے اس بات کا احساس ہوا، میں نے بچپن میں کہیں سنا ہوا تھا کہ اموال کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے. پھر کافر دنیا میں چلا گیا، میں بہت وہاں پیسے کمائے. اب سوچا کہ مجھے اپنے مال سے خمس ادا کرنا چاہیے، لیکن میں کسے دوں. بہرحال زمانے کے امام کی محبت بھی میرے دل میں تھی، اتنی زیادہ اس کی معلومات نہیں تھی، تقلید وغیرہ بھی نہیں کرتا تھا. اس نے امام زمانہ علیہ السلام کو پکارا اور کہا کہ مولا مجھے اپنے مالی واجبات میں سے خمس ادا کرنا ہے، آپ میری رہنمائی کریں کہ میں یہ پیسے کس کو دوں. اچھا کہنے لگا 2 مہینے اسی طرح سے گزر گئے اور امام کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں سامنے آئی، یہاں تک کہ میرا دل بہت بھر آیا، میں بہت پھوٹ پھوٹ کر رویا کہ مولا آپ نے اس کافر ملک میں مجھے تنہا چھوڑ دیا، آپ کیوں میری رہنمائی نہیں کرتے. کہہ رہے ہیں اچانک سے بہت واضح آواز میں نے ایک آواز سنی بہت واضح طور پر، اور کہا کہ اسے ہمارے نائب تقی بہجت تک پہنچا دو. اللہم صلی علی محمد. وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ میں اس نام سے واقف ہی نہیں تھا، میں تقلیدی کو نہیں جانتا تھا، تقی بہجت کون ہے میں واقف نہیں تھا. بہرحال میں نے لوگوں سے پوچھا تو معلوم یہ چلا کہ ایران میں ایک مجتہد ہے جن کا نام تقی بہجت ہے. تو اس لحاظ سے میں یہاں پر آیا ہوں کہ امام زمانہ نے خمس دینے کے لیے ان تک پہنچانے کی تاکید کی. تو بہرحال لوگ اب اس طرح، یہ تو ایک اس طور پہ بات تھی، لوگ اس سے کوئی سوء استفادہ نہ کریں کہ ٹھیک ہے ہم کوئی عمل کر کے کس تک خمس پہنچائیں، جب تک ہمیں کوئی نہیں ہوگا تب تک ہم کسی کو نہیں دیں گے. وہ تو اپنے شرعی وظیفے پہ ہمیں عمل کرنا ہے کہ اپنے مرض تقلید تک پہنچانا ہے. لیکن اس میں بات بتانے کی تھی کہ واقعتاً اگر کوئی شخص تڑپ رکھتا ہو اور امام زمانہ کو کسی بھی جگہ پکارے، خواہ کسی کافر ملک میں پکارے، خواہ اتنی معلومات رکھنے والا آدمی بھی نہ ہو، خواہ وہ تقلید بھی نہ کرتا ہو، تب بھی امام زمانہ اس کی تڑپ کو دیکھتے ہوئے اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں. تو یہ اب ایک چیز ہے کہ دیکھیے جب ہی ہے کہ ان تمام چیزوں میں اعمال کو انجام دینا ہے، خمس دینا ہے، اعمال جتنے بھی اس سے پہلے بتائیں، تلاوت قرآن کرنی ہے، نمازوں کو اول اوقات میں کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، جب سب کرنے والے کام. جب بھی رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے، وہ کہتے ہیں انتظار فرج کوئی خیالی چیز نہیں، یہ عمل سے عبارت، یہ عملی چیز ہے. انتظار فرج کے معنی نہیں کہ آپ بستر کے اوپر لیٹ کے بس بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ امام کب آئیں گے، اس دوران ٹی وی وغیرہ بھی دیکھ رہے ہیں، چینل وینل تبدیل کر رہے ہیں اور جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں. نہیں، ایک انتظار فرج کوئی خیالی اور تصوراتی چیز نہیں جیسے کہ لوگوں نے سمجھ لیا، یہ ایک عملی چیز ہے، عملی. اچھا اب جب عمل کریں گے تو کیا عمل کرنا ہے وہ بھی امام زمانہ نے خود ہی بتایا کہ ہم سے محبت کا مقصد واضح سنتوں پر عمل کی بنیاد پر ہونا چاہیے. بے شک ہم نے تمام ضروری نصیحتیں کر دی ہیں، خدا ہم پر اور تم سب پر گواہ ہے.
یعنی ائمہ نے اور دیگر معصومین نے، خود امام زمانہ نے سب کچھ بتا دیا، ساری شریعت آپ کے پاس ہے، ساری چیزیں، ہم سے محبت کا مقصد۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ہم محبت، صرف محبت اور ان سے عقیدت کا اظہار کرنا اور بس جھکے چلے جانا ان کے نام پر، یہ نہیں۔ محبت کا مقصد فرماتے ہیں واضح سنتوں پر عمل کی بنیاد ہونا چاہیے، یعنی عمل نظر آنا چاہیے، واجبات پر عمل، مستحبات پر عمل، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا جو ہے یہ ہونا چاہیے۔ اور امام کو دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو خود امام فرماتے ہیں کہ میں شدید اذیت میں مبتلا ہوتا ہوں ان دو چیزوں سے، اس سے اپنے آپ کو بچانا، حماقت اور جہالت۔ باقاعدہ روایت میں امام نے خود فرمایا کہ ہمیں شیعہ قوم کے جوہلا اور بیوقوفوں نے اور ایسے لوگوں نے جن کے دین کے مقابلے میں مچھر کا پر بھی بھاری ہے شدید اذیت پہنچائی۔ اس کا مطلب ہے امام کو جہالت اور حماقت اس سے شدید نفرت۔ جہالت کیسے دور ہوگی اس کا بھی امام نے طریقہ بتایا ہے کہ ہماری غیبت میں ہمارے حدیث کے راویوں یعنی ان فقہا کی طرف رجوع کرو، یہ لوگ میری طرف سے تم پر حجت ہیں، میں خدا کی طرف سے ان لوگوں پر حجت ہوں۔ یعنی جہالت سے آپ کو نجات کون دلائے گا؟ مراجع کرام دلائیں گے۔ ہر عمل سے پہلے ان کے فرمودات، ان کے فتاوے جن کی بھی آپ تقلید میں ان کے دیکھیں، ان کے مطابق عمل کریں۔ امام زمانہ کی ہدایت پر یہ عمل ہے، اور ایک حکم جو تقلید ہے بالکل عقلی بھی ہے، چاہے کوئی حدیث مبارکہ نہیں بھی اگر ہو بالفرض، تب بھی عقل اس بات کا حکم دیتی ہے جو قطعی طور پر کہ کوئی بھی شخص جو دینی مسائل کا استنباط نہیں کر سکتا ہے وہ کسی جاننے والے جو اس کی مہارت رکھتا ہو اس کی تقلید کرے۔ اچھا، اب وقت جو ہے وہ پھر ختم ہو گیا ہے، اگرچہ ابھی بہت سارے تقریباً 35-40 میرے اعتبار سے ابھی چیزیں اور بیان کرنا تھیں جو امام زمانہ نے، لیکن یہ چلے ایک لحاظ سے آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک بھی ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر مزید بات بھی کر لیں گے، لیکن یہ کہ کم سے کم اپنی زندگی کو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اس طور پر تو بسر کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ بالکل ان کی ہدایات کے مطابق عمل ہو۔ جب بھی یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ حبیب ابن مظاہر بن جائیں، تو امام زمانہ خود خط لکھ کے بھی آپ کو بلا لیں گے امام حسین کی طرح سے، یعنی صفات تو کچھ ایسی پیدا کریں۔ تو بہرحال ان کو پکاریں، ان کے لیے روئیں، ان کے لیے گڑ گڑائیں۔ تو بس اس شعر پہ اختتام کرتے ہیں اپنا، امام زمانہ کو یاد کرتے ہوئے کہ اے اب تیرے ہجر میں اے فہم و ذکا کے یوسف، کتنی آنکھیں ہیں جو یعقوب ہوئی جاتی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔